وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویوں کو چھوڑ جائیں. یعنی اب یہ بیوہ کی عدت کی بات ہو رہی ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اب اس کی بیوی جو ہے وہ موجود ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ فرمائے گا تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے 4 مہینے اور 10 راتوں تک. کتنا خوبصورت رشتہ ہے. آپ ذرا غور کریں، باپ کا بیٹا مر گیا، بھائی کا بھائی انتقال کر گیا، چچا کا انتقال ہو گیا، بھتیجے کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، سارے رشتے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں. 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں. لیکن بیوی کو کہا ہے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں گزارے گی، اس بیوی کو یہ سمجھانے کے لیے یہ شوہر تمہارے لیے کس قدر قیمتی تھا جو اللہ نے تم سے واپس لے لیا. کس قدر قیمتی تھا. 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی. اس شوہر کی قدر اگر دنیا میں ہو جائے تو کیا خوبصورت خاندانی نظام وجود میں آتا. اور اب سائنس نے بھی اس عدت کی مدت کو ثابت کر دیا کہ اب بہرحال یہ معاملہ ہو کہ اگر کوئی حمل ٹھہرا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پور پہنچ جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ اپنے لیے جو بھی ہے وہ دستور کے مطابق اختیار کر لیں. عدت کے دوران بیوہ نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی قسم کی زیب و زینت اختیار کرے گی. اگر حاملہ عورت ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی عدت وہ جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک وہ بچے کو پیدا نہیں کر لیتی اس کے لیے آگے نکاح کرنا جائز نہیں. اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے گی. اس میں نہ وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح کر سکتی. 4 مہینے 10 دن کی مدت کے بعد پھر اس کی عدت مکمل ہوگی اور اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے.